رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مومنین ذی وقار، ہماری گفتگو جو ہے خود شناسی کے عنوان پر جاری ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فرقان کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خود شناسی اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم اس خود شناسی کو اور اس علم کو حاصل نہ کیا تو ہم اپنے اس مختصر سی زندگی میں انتخاب کرنے والے دوستوں میں بھی اشتباہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں کے قدر کرنے میں بھی غفلت کریں گے. لہذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود شناسی کے علم کو حاصل کریں، اپنی ذات کے بارے میں درک کریں کہ ذات پروردگار نے ہمیں کن کاموں کے لیے، کن چیزوں کے لیے خلق فرمایا ہے. عرض ہوا کہ اسی سلسلے میں ایک شخص درگاہ مصطفیٰ میں آیا، آ کے پیغمبر گرامی اسلام کے ہاتھوں ایمان لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. دامن اسلام میں داخل ہو کر وہ خوش ہوئے، لیکن دربار مصطفیٰ سے باہر نکلنے کے بعد اس کا ایک دوست تھا عقبہ مشرک تھا، بت پرست تھا، اور اس تازہ ایمان لانے والے اس مومن کا دوست بھی تھا. جب عقبہ کو پتہ چلا کہ میرے دوست نے سید المرسلین کے ہاتھوں ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اس نے کہا کہ یہ دوست، میں آج سے تمہارے ساتھ بائیکاٹ کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم مسلمان ہو گئے، اور باقی دوستوں اور احباب اور عزیز و اقارب سے کہہ کر وہ بھی تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے گا. یہاں پر اس کے ایمان کا امتحان ہے. سوشل بائیکاٹ ہونے جا رہا ہے فقط اس جرم میں کہ اس نے اسلام قبول کر کے خدا کی وحدانیت کو اور لا شریکیت کو قبول کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا، اور انسان کے فطری دین اور حقیقی دین مبین اسلام کے دائرے میں داخل ہوا. وہ تازہ ایمان لانے والا نووارد تھا، اور اس کے ایمان بھی اس قدر مضبوط نہیں تھا. عقبہ کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. وہ پھر دائرہ اسلام سے نکل گئے اور اپنے ایمان کو مختصر داموں فروخت کر دیا. قرآن مجید کی آیے مجیدہ اسی سلسلے میں نازل ہوئے. قلب نازنین رحمت دو عالم پہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن جب یہی شخص جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے یہ میدان محشر میں محشور جب ہوں گے تو اس قدر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا
اس قدر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کہ اس کو اپنی نقصان اور خسارے کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ میدان محشر میں آتے ہوئے اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا ہوگا، اس قدر پریشانی میں ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا کیوں میں نے اپنے غلط دوست کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کر کے پیغمبر گرامی اسلام کو چھوڑا اور عقبہ جیسے بت پرست مشرک شراب خوار گناہوں میں غرق فرد کو انتخاب کیا۔ اور وہ کہے گا ہاتھ ملتے ہوئے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن نے عقبہ کا نام نہیں لیا، فلانن کہہ کے مخفی رکھا، ہر کسی کے لیے پیغام دیا جو بھی غلط دوستوں کو انتخاب کرے گا وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور وہ کہے گا کاش ہم نے فلان فلان لوگوں کو اپنا دوست انتخاب نہ کرتا، میرے دوستوں کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے فلان گناہ سرزد ہو گئے، اور قیامت کے دن میں خسارہ اٹھانے والے نقصان کھانے والوں میں شامل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اکثر گناہ گار دوستوں کی وجہ سے اس کی عاقبت برباد ہو چکی ہوگی، اس کے دوست اس کو تباہی کے دہانے لا چکا ہوگا۔ وہیں پر وہ کہے گا کاش میں فلان کو دوست نہ بنا دیتا تو میں اپنے ہاتھ کو اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ دھو بیٹھتا، کاش میں فلان دوست کو انتخاب نہ کرتا تو میں شراب نہ پیا ہوتا، کاش میں فلان آدمی کو اپنا دوست انتخاب نہ کرتا، فلان کی دوستی میں میں نہ رہتا، فلان کے حلقے احباب میں میں نہ رہتا تو آج یہ گناہ میرے ہاتھوں سے سرزد نہ ہوتا۔ اپنے آپ کو پہچانیں، کن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا ہے، کن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا ہے، شخصیت شناسی کریں، انسان شناسی کریں۔ جب تک مجھے اور آپ کو اپنے ذات کے بارے میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے انتخاب کرنے والے دوستوں اور احباب کے بارے میں بھی علم حاصل نہیں کرے گا۔ پہلے اپنی ذات کی پہچان حاصل کریں، اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے ان کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کی ذات کے بارے میں علم حاصل کریں، تاکہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہاں پر جا کے کہ کس قسم کے دوستوں کے ساتھ روابط رکھنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، یہ وہاں پر جا کے ہمیں پتہ چلے گا۔ قرآن کے اندر مثالیں دی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا معاملہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، فیروزہ قیمتی چیز ہے، فیروزے کو دے گا اور ایک بیکار بے قیمت سی سبز پتھر کو لے کر انتخاب کرے گا، اٹھا کے لائے گا، کہے گا کہ میں نے اچھا سودا کیا، جبکہ بعد میں اس کو پتہ چلے گا وہ کس قدر نقصان کا سودا کر بیٹھا ہے۔ سونے کو دے گا لوگ اور اس کے بدلے میں ایک پتھر اٹھا کر لے کر آئے گا، کہے گا میں نے اچھا سودا کیا۔ ہوش کے ناخن لینے کے بعد، ہوش ٹھکانے کے آنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا سخت نقصان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تاریخ بشر ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اچھا معاملہ کیا دنیا میں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو بہت گھاٹا کیا ہے، میں نے بہت برا معاملہ کیا ہے، برا نقصان کیا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، بہت کم افراد ایسے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر کرتا ہو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ 90% افراد 90% افراد آدم سے لے کر ابھی تک لوگ 90% افراد جو ہے خسارے کا معاملہ کرتا ہوا آیا ہے۔ ہم دنیا میں اور ہم آخرت کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی وہ خسارے کا نقصان کر رہا ہے، اور اخروی معاملے میں بھی 90% لوگ جو ہے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ مروارید دیتا ہے، قیمتی ترین شے ہے، دینے کے بعد بے قیمت سی شے لے کر آ جاتا ہے۔ پھلدار درختوں کو دیتا ہے اور خشک لکڑی کو لے کے آ کے سوچتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا سودا کیا، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو گاٹھے کا سودا کیا ہے۔ موسیٰ جیسے عظیم ہستی کو دے کر فرعون کو لے کے آنے والی قوم ہے یہ۔ ابراہیم جیسے عظیم المرتبت خلیل پروردگار کو دے کر نمرود جیسے خدائی کے دعویٰ کرنے والے
بے قیمت اور بے ارزش فرد کو اپنے لیے خدا انتخاب کرنے والے افراد ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا معاملہ کیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تم نے کتنا نقصان کا سودا کیا۔ سید المرسلین رحمت دو عالم جیسی عظیم المرتبت ہستی کو دے کر ابو سفیان جیسوں کو اپنے لیے نمائندہ انتخاب کرتے ہیں لوگ، پھر کہتے ہیں ہم نے اچھا معاملہ کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی عظیم المرتبت ہستی کو اپنے ہاتھ سے کھو کر کہتے ہیں کہ ہم نے معاویہ کو انتخاب کر کے بڑا اچھا کیا۔ کتنا برا سودا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت کو دیکھ کر، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کو ہاتھ سے ہاتھ سے دے کر یزید جیسے شراب خار، زناخار، معصیت کار، فاسق فاجر کو انتخاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو نہ اپنی شناخت ہو، نہ جس کو اپنا دوست بنانا ہے یا جسے اپنا نمائندہ بنانا ہے اس کی تمیز نہ ہو۔ جب شناخت انسان کے ہاتھ سے کھو بیٹھے تو اس وقت انسان اس مرحلے پر آ جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن سارے کام نقصان کا کر دیتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے انسان کے اوپر کتنا بڑا لطف و کرم کیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد یا نعمتوں کے ہاتھ سے چھن جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی شناخت حاصل ہوتی تو ذات پروردگار کی بھی شناخت ہوگی، عطایا پروردگار کا بھی اندازہ ہوگا، الطاف و عنایات الہی کا بھی اندازہ ہوگا۔ یہ الطاف و عنایات الہی کے قدر کا نہ ہونا، اہمیت کا اندازہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی ذات کی شناخت ہی نہیں ہوئی ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے ہمیں انبیاء جیسی، ائمہ اطہار جیسے، قرآن جیسی کتاب عطا کر کے ہمارے اوپر بہت عنایت کی ہے۔ کبھی ہم نے اس چیز کا اندازہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، ساری چیزیں اپنی جگہ پر خدا نے مجھے آپ کو خزانہ ہدایت کے طور پر دل عطا کر دیا، قلب عطا کر دیا۔ اس دل کو ہدایت یافتہ بناؤ۔ قرآن میں صریح الفاظ میں پروردگار نے فرمایا لوگوں دعا کرو خدا سے، مجھ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار اس دل کو جسے تو نے خزانہ ہدایت بنایا ہے، انبیاء کے ذریعے ہدایت دی، قرآن کے ذریعے ہدایت دی، ائمہ اطہار کے ذریعے ہدایت دی، اس دل کو ہدایت یافتہ بنانے کے بعد پھر دوبارہ ہماری ہدایت سے ہمیں واپس نہ پلٹا دے۔ بہت افسوس کا مقام ہوگا اگر ہدایت دینے کے بعد، ایمان دینے کے بعد، دائرہ اسلام ملانے کے بعد، صاحب عبادت بننے کے بعد، اہل مسجد بننے کے بعد اگر پھر مکر جائیں اور پھر اسی راہ پہ چلے جائیں جس راہ پہ قبل الظہور اسلام دور جاہلیت کے لوگ تھے، تو یہ بہت بڑا اور گھاٹے کا نقصان اور کاروبار ہوگا۔ عزیزو، الطاف و عنایات پروردگار کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ امام حسین کی ایک روایت پڑھ کے میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء کی ذات فرماتے ہیں اگر جملہ شرطیہ ہے، اگر خدا مجھے عمر دہر عطا کرے، اور عمر دہر کیا ہے؟ عمر دہر یعنی ازلی اور ابدی زندگی۔ ازلی اور ابدی زندگی فقط ذات پروردگار کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب عبداللہ الحسین ہمیں جو بعد میں آنے والے بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر مجھ حسین کو عمر دہر عطا کرے، اور ممکن نہیں ہے عمر دہر کسی بندے کو عطا ہو، یہ فقط ذات پروردگار سے مخصوص ہے، عطا کر دے اور کہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی شکر ادا کرو، یا ایک نعمت جو تم نے دنیا میں اللہ نے دی تھی تمہیں، جو تم نے دنیا میں ضائع کی ہے، اس کی تلافی کرو، اس کو جبران کرو۔ حسین فرماتے ہیں کہ میں ایڑی چوٹی کے زور بھی لگاؤں، میں عمر دہر سرو بھی کر دوں، تو میں حسین تو کم از کم اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا میں تلافی نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ اللہ کی اہمیت، اللہ کی کرم، لطف اور عنایت اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم وہ انسان ہیں کہ جو ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یا ایک نعمت جو ہم نے ضائع کی اس کو تلافی نہیں کر سکتے۔ عزیزو، خدا کی اتنی ساری عنایات اور الطاف اور نعمتوں کا احساس کس کو ہوگا؟
اسے ہوگا جس کو اپنی ذات کی شناخت حاصل ہوگی، اپنی غرض تخلیق، اپنی فلسفہ حیات جسے علم ہوگا اسی کو اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں واللہ خدا کی نعمتیں اس قدر عظیم ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، بہت باہوش، حافظہ بہت تیز، لوگ اس کے حافظے کے اوپر اللہ کی دی ہوئی حافظہ پتہ ہے نا ان کو، ذہانت کے اوپر اش کرتے تھے۔ اچانک اللہ نے آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ کی اس نعمت پر؟ وہ کہتا ہے کہ اچانک اللہ نے حافظے کی نعمت کو اٹھا لیا اس سے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کو کھانے کی یاد نہیں ہے، لوگ اس کو لے کر آتے ٹائم پہ دسترخوان پہ، سامنے کھانا رکھ لیتے ہیں تو اس کو یہ کھانا ہے کہہ کر یہ کھانے والی چیز ہے یا نہیں ہے یہ یاد نہیں ہے۔ لوگ چمچ میں اس کے منہ میں کھانا ڈال دیتے تو اس کو چبانا یاد نہیں ہے، اس کو چبانا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ یاد ہی نہیں ہے۔ چبا لیا لوگوں نے تو چبانا ہے، نگلنا ہے یا نہیں نگلنا یہ یاد نہیں ہے، منہ میں اٹھا کے رکھتے تھے۔ اگر چمچ کے ذریعے اس کے منہ میں کھانا دیا جائے تو چمچ منہ سے باہر نکالنا وہ بھول جاتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اللہ کی نعمتوں کے اوپر سوچا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے، جو ہمارے سوچ کے دائرے میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ وہ نعمتیں ہماری حیات کے لیے ضروری ہے اور اللہ نے دی ہوئی ہے، انہی نعمتوں کی وجہ سے ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کے بارے میں ابھی تک علم تک نہیں ہے۔ اگر ان نعمتوں سے ایک نعمت اگر چھین جائے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ بہت بڑی نعمت تھی جو ابھی مجھ سے چھین۔ تو عزیزان گرامی اپنی ذات کی شناخت کریں تاکہ ہم ذات پروردگار کی شناخت تک پہنچ سکیں۔